یہ طے ہے کہ ہر وہ شے جو اللہ سے منسوب ہو وہ صاحب عزت ہو جاتی ہے. ہر وہ شے کہ جو اللہ سے منسوب ہو وہ صاحب عزت ہو جاتی ہے، اور ہر وہ شے جو اللہ سے دور ہو وہی ذلیل اور خوار ہو جاتی ہے. ہم نسبتوں والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ نسبتوں کا اللہ نے نظام قرار دیا ہے ہی نسبتوں کا معاملہ. جس کی بھی اللہ سے نسبت اچھی ہے وہ صاحب عزت ہے، وہ صاحب منزلت ہے. جو چاہتا ہے اپنے آپ کو بڑا دیکھے، جو چاہتا ہے اپنے آپ کو بڑا دیکھے، اسے اللہ سے نسبت کو بڑھانا ہوگا. حتیٰ اگر پتھر بھی اللہ سے منسوب ہو جائے تو چاہے کالا ہو مگر بوسہ دینا ہوگا اسے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. دنیا کی بڑی پہاڑیوں میں سے ایک بڑی پہاڑی کیٹو کی پہاڑی ہے جی، مگر اتنی بڑی پہاڑی کا کوئی قرآن میں ذکر نہیں ہے، کوئی اللہ کے حساب میں نہیں ہے وہ پہاڑی. اور ایک چھوٹی سی پہاڑی صفا، ایک چھوٹی سی پہاڑی مروہ اللہ کے نزدیک اتنا مقام رکھتی ہے کیونکہ اس کی نسبت نبی خدا سے ہے، کیونکہ اس کی نسبت اللہ کے نبی سے ہے. تو قرآن میں اسے اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جانور تو بہت کھڑے ہیں ریوڑوں میں اور گلوں میں اور بیچے جانے والے مقامات پر، مگر کسی بھی جانور کا وہ مقام نہیں ہے جسے قربانی سے منسوب کر دیا گیا. جسے بھی قربانی سے منسوب کر دیں گے اب وہ جانور معمولی جانور نہیں ہے. نسبت کیونکہ اللہ سے ہو گئی تو صاحب عزت ہو گیا، صاحب منزلت ہو گیا. غور فرمائیں گے عزیزان گرامی، پانی تو بہت بہتے پھرتے ہیں مگر ہر پانی زمزم نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو نسبت ہے ذات کبریا کے ساتھ. رات رات ہے، دن دن ہے، ظہر ظہر ہے، عصر عصر ہے، ہفتہ جمعہ اتوار جمعرات، یہ سارے دن اللہ کے دن ہیں. مگر اللہ اگر قرآن مجید میں صبح کی قسم کھا رہا ہو، وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے. اگر اللہ قرآن مجید میں دوپہر کی قسم کھا رہا ہو، وَالنَّهَارِ، قسم ہے دوپہر کی. اگر اللہ قرآن میں عصر کی قسم کھا رہا ہو، وَالْعَصْرِ کہہ کے. اگر اللہ قرآن میں رات کی قسم کھا رہا ہو، وَاللَّيْلِ کہہ کے، تو بس صاحب قسم اور صاحب عظمت ہوا ہی اس وجہ سے ہے یہ لمحہ کہ اس کا کوئی تعلق اللہ سے ہے. تاریخ کے صفحے پلٹنا شروع کیے تو ہمیں ایک رات دکھائی دی جس میں ایک بھائی کے بستر پہ سویا، تو اللہ کو یہ سونا اور یہ جاگنا اتنا اچھا لگا کہ اس رات کو قسم کھا کے یاد کر لیا. تاریخ کا صفحہ پلٹا تو ایک دوپہر ہمیں نظر آئی کہ جب شدید دھوپ ہے اور نبی نے اپنے ہاتھوں پہ علی کو اٹھایا ہوا ہے. تو وہ مرحلہ اللہ کو اتنا اچھا لگا، وہ لمحہ اللہ کو اتنا اچھا لگا کہ اللہ نے اس کا قرآن میں ذکر کر دیا. تاریخ میں عصر تو ہر روز آتے ہیں، عصر کا وقت تو ہر روز آتا ہے، مگر ایک عصر عاشورہ ایسا گزرا ہے، ایک عاشورہ کے دن عصر ایسا آیا کہ اب وہ قابل قسم پروردگار بن جائے گا. اب قیامت تک وہ زمانہ ہے جو سارے زمانوں کی امامت کرے گا، وہ زمانہ ہے جو ہر زمانے کے لیے پیشوائی کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اللہ سے بڑا گہرا تعلق ہے. مجاہد جب میدان میں اترتا ہے اور گھوڑا جب میدان میں دوڑتا ہے تو اس کے ٹاپوں سے جو چنگاریاں اڑتی ہیں اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے. غور فرما رہے ہیں، قسم ہے ان چنگاریوں کی جو گھوڑے کی ٹاپ سے اٹھتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ گھوڑا جہاد کے لیے میدان میں اترا ہے. گھوڑے کی ٹاپوں سے نکلنے والی چنگاریوں کی تو اللہ قسم کھائے، اس گھوڑے کی پشت پہ بیٹھے ہوئے مجاہد کا مقام کیا ہوگا؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد.
اس سے بہتر صلوات دیا کریں نبی کی ذات پر. اللہم صل علی. معلوم یہ ہوا کہ ہر وہ شے، ہر وہ جگہ، ہر وہ وجود جو اللہ سے منسوب ہو جائے وہ صاحب عزت ہو جاتا ہے، وہ صاحب منزلت ہو جاتا ہے. اب قرآن کی اس آیت کا ترجمہ دیکھیے. قرآن مجید سورہ مبارکہ نور کی 36ویں آیت ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا. فی بیوتن گھر میں ہے، گھر میں ہے. کیا گھر میں ہے؟ پچھلی آیت کو دیکھنا پڑ جائے گا. یہ آیت پوری آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے. گھر میں ہے. کیا گھر میں ہے؟ پچھلی آیت میں کہا گیا اللہ کا نور جو مشکات میں ہے، جو زجاجہ میں ہے. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اللہ کا نور. یہد اللہ من یشاء، اللہ اپنے نور کی جانب جسے چاہے ہدایت عطا فرمائے. 35ویں آیت میں، سورہ نور کی 35ویں آیت میں ایک نور کا ذکر ہے کہ جو چمکتا ہے اور جو پھونکوں سے بجھایا نہیں جائے گا. ایک اور جگہ پر ارشاد ہوا یریدون لیطفئوا نور اللہ واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون. بعض لوگ ہیں جنہوں نے ارادہ کیا ہے کہ وہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھائیں، اور اللہ کا نور جلتا رہے گا، مکمل رہے گا، چاہے مشرکوں کو برا لگتا ہو. اچھا، یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ بہت سارے لوگوں کو بہت ساری چیزیں بری لگتی ہیں. یہ معیار نہیں ہے کہ کسی کو کیا برا لگ رہا ہے. دیکھا جائے کون ہے جسے کیا برا لگ رہا ہے. ہر برا لگنا پریشان کن نہیں ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. بہت سارے لوگوں کو بہت ساری چیزیں بری لگتی ہیں. ہماری بہت ساری چیزیں سمجھ میں بھی نہیں آتی بہت سارے لوگوں کو. جی، ہمارے کالے کپڑے سمجھ میں نہیں آتے، ہمارا ماتم سمجھ میں نہیں آتا، ہمارے ننگے پیر چلنا سمجھ میں نہیں آتا، ہمارے علم سمجھ میں نہیں آتے، ہمارے جلوس، ہماری مجلس سمجھ میں نہیں آتی. تو جنہیں سمجھ میں نہیں آتی انہیں سمجھدانی بڑھانی پڑے گی. ہم کام نہیں چھوڑیں گے، انہیں اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا پڑے گا. ہم کام نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ ہم ایک مقصد کے تحت یہ کام انجام دے رہے ہیں، ایک ہدف کے تحت یہ کام انجام دے رہے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کچھ لوگ ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ، جو ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو بجھائیں. کس سے بجھائیں؟ بافواہہم، اپنی پھونکوں سے. پھونک سے بجھانا چاہتے ہیں اللہ کے نور. اللہ اکبر. واللہ یتم نورہ واللہ متم نورہ. اللہ اپنے نور کو تمام رکھے گا، مکمل رکھے گا، بجھنے نہیں دے گا. یہ اللہ کا نور ہے. یہ پاکستان کی ادارہ برق کی بجلی نہیں ہے جسے جو چاہے جب چاہے بند کروا دے. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. اور فرما رہے ہیں آپ حضرات. تو یہ اللہ کے نور کا ذکر اس کے اندر ہوا، اور پھر اس نور کے بارے میں کہا گیا. اب یہ نور کہاں ہے؟ بحث یہ ہے، گفتگو یہ ہے. بات آگے بڑھے گی، کچھ منزلوں سے مجھے گزرنا ہے اپنی بات کو مکمل کرنے کے لیے. یہ اللہ کا نور ہے. یہ نور کہاں ہے؟ فی بیوتن، یہ کچھ گھروں میں ہے. یہ نور اللہ کا کچھ گھروں میں ہے. بیوت، بیت نہیں، بیوت، کچھ گھروں میں ہے یہ اللہ کا نور. فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع، جس کے بارے میں یہ طے ہے کہ اللہ نے ان گھروں کو بلند کرنا ہے. ان گھروں کو بلند کر دو، ان گھروں کو اونچا کرو، ان گھروں کو بناؤ، ان گھروں کی تعمیر کرو، ان گھروں کو بلند کرو. اللہ یہ چاہتا ہے کہ جن گھروں میں یہ اللہ کا نور ہے وہ بلند ہو. ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، وہ گھر کیوں بلند ہوں؟ در حالی کے، واو حالیہ، در حالی کے ان گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. کیوں اللہ انہیں بلند دیکھنا چاہتا ہے؟ اس لیے اللہ ان گھروں کو بلند دیکھنا چاہتا ہے. ان گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. وَيُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا، اور صبح شام اس گھر میں یا ان گھروں میں اللہ کی تسبیح ہوتی ہے. پھر وہی بات آ گئی کہ جو اللہ سے منسوب ہو جائے وہ صاحب عزت ہو جاتا ہے. کیونکہ کچھ گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، کچھ گھروں میں اللہ کی تسبیح ہوتی ہے. اللہ ان گھروں کو بلند دیکھنا چاہتا ہے جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہو، جن گھروں میں اللہ کی تسبیح ہوتی ہو.
اب میں یہی ایک جملہ نتیجے والا جملہ کہہ دوں کہ اللہ ان گھروں کو بلند دیکھنا چاہتا ہے، اللہ ان گھروں کو تعمیر شدہ دیکھنا چاہتا ہے، اللہ ان گھروں کو مزین اور مرفع دیکھنا چاہتا ہے جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہو۔ اب اگر کوئی اللہ کے ان گھروں کو گراتا ہو جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہو تو اللہ کی مرضی پہ عمل کرنے والے یہ ہیں، گرانے والے اللہ کے دشمن ہیں۔ اللہ چاہتا ہے گھر بنے، اللہ چاہتا ہے وہ گھر اونچے ہوں، اللہ چاہتا ہے ان گھروں کو بلند کیا جائے۔ اب یہاں پر بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر تفسیر لکھتے ہوئے جو علمی چوبزنیاں ہیں وہ کی ہیں جی۔ مثلا کہا یہ بیوت سے مراد مسجدیں ہیں، مسجدیں بناؤ۔ صلوات پڑھیں ذرا نبی اور آل نبی کے ساتھ۔ صاحب اللہ نے کہا ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہو ان گھروں کو بلند ہونا چاہیے، ان گھروں کو اونچا ہونا چاہیے، ان گھروں کو تعمیر ہونا چاہیے۔ تو اللہ کا ذکر جو ہے وہ تو مسجد میں ہوتا ہے، تو مسجدوں کو بناؤ۔ اللہ یہ مسجد بنانے کا کہہ رہا ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ نے مسجد بنانے کے لیے جہاں بھی حکم دیا ہے وہاں مسجد کا لفظ استعمال کیا ہے، مسجد کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والآخرہ والیوم الآخر۔ جو مساجد الہی کو بناتے ہیں، جو مسجدوں کو بناتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ پر ایمان۔ اللہ نے جب بھی مسجد بنوانا چاہی تو اللہ نے مسجد کو مسجد ہی بولا ہے، گھر نہیں بولا۔ اللہ نے مسجد کو مسجد کہا ہے، یہاں اللہ گھروں کی بات کر رہا ہے۔ کچھ گھر ہیں جنہیں اللہ بلند دیکھنا چاہتا ہے۔ دقت آپ سے چاہوں گا زیادہ، یہاں مطلقاً بیت الذکر مراد لی گئی ہے، ایک ایسا گھر جس میں ذکر ہوتا ہو، بیت الذکر۔ اور آپ تجزیہ کیجئے اور تحقیق کیجئے، اکثر نبیوں کے مزارات وہی ہیں جہاں ان کا گھر تھا، اکثر ائمہ کے مزارات وہی ہیں جہاں ان کا گھر تھا۔ خود نبی جناب زہرا کے گھر میں دفن ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہیں نبی دفن ہے، جہاں وہ ذکر کرتے تھے وہیں دفن ہے۔ ہمیں حکم نہیں ہے کہ اگر دم نہ نکل رہا ہو تو اس مریض کو اس جگہ لے جاؤ جہاں وہ نماز پڑھتا ہے، یعنی اس جگہ پر لے جا کے لٹا دو جہاں وہ نماز پڑھا کرتا تھا۔ اگر اس جگہ پر لٹاؤ گے وہ کیونکہ مقام ذکر الہی ہے، اور اللہ مقام ذکر الہی کو اس مردے کے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ کس مردے کے ساتھ؟ جو ذاکر ہے۔ یہ محل ذکر ہے، وہ ذاکر ہے۔ اللہ چاہتا ہے یہ ذاکر محل ذکر سے جڑا رہے، اس ذکر کرنے والے کی جگہ، اس ذکر کرنے والے کا بدن اس جگہ پر رہے کہ جہاں اس نے ذکر کیا ہے۔ غور فرمائیں گے، اکثر نبیوں کے مزارات وہی ہیں جہاں ان کے گھر تھے، اکثر ائمہ کے مزارات وہی ہیں۔ آپ دیکھ لیے کاظمین، سامرہ، خود نبی مکرم کا مزار، خود جناب زہرا کی قبر ایک روایت کے مطابق اپنے حجرے میں ہے، اسی جگہ پر ہے جہاں بی بی کا گھر ہے جو مسجد نبوی کے ساتھ ہے۔ امام حسین نے زمین خریدی تھی، امام کو اپنی جگہ تھی، امام اپنی جگہ پر تھے۔ امام کسی اور کی جگہ پر اپنا خیمہ کیسے لگا لیتے؟ ہمیں تو اجازت نہیں ہے کہ ایک دن بھی اگر مالک مکان اجازت نہ دے تو ہم اس مکان میں رہیں۔ ہمیں تو اجازت نہیں ہے کہ اگر مالک مکان راضی نہیں ہے تو ہم اس میں نماز پڑھیں۔ امام کیسے خیمہ لگا لیتے؟ امام نے پہلے خریدا زمین کو، پھر خیمے لگوائے۔ کہا میں اس جگہ پر نہیں اتروں گا، عباس بلاؤ ان کے مالکوں کو، اس زمین کے وارث کو کون ہے؟ امام نے قیمت ادا کی، پھر فرمایا کہ خیمے لگاؤ، پھر امام نے وہاں قیام فرمایا۔ امام تو اپنے گھر میں تھے، امام اپنی ملکیت پر تھے جہاں امام کو شہید کیا گیا ہے۔ اگر تاریخ کے کوئی نائک اور غیر نائک افراد الٹی سیدھی باتیں کریں گے تو انہیں جواب یہی دیا جائے گا نا، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر، کہ باغی تو وہ قرار پائے گا کہ جو امام کے حدود میں داخل ہوا۔ غور فرما رہے ہیں؟ تھوڑا سا ہاں رکھیے میرے ساتھ۔ جو امام کے حدود میں داخل ہوا ہو، جو امام کی ملکیت میں آ کر امام کو مار رہا ہے، باغی وہ ہے۔ امام تو اپنے گھر میں بیٹھے تھے، امام تو اپنی سرزمین پر زندگی گزار رہے تھے۔ بغاوت تو تم نے کی ہے کہ ان کی ملکیت میں آ کے اپنے خیمے لگائے، ان کی ملکیت پہ پانی بہ رہا تھا، تم نے اس نہر کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اور فرما رہے ہیں اللہ ان گھروں کو بلند دیکھنا چاہتا ہے۔ یہاں مطلق بیت ذکر ہے، مطلق بیت کا ذکر ہے۔ جو جگہ بھی، جو گھر بھی اللہ کے ذکر سے مزین اور منور ہے، اللہ اسے بلند دیکھنا چاہتا ہے، اللہ اسے مٹا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا۔ اور یہاں پھر ترفع، بلند دیکھنا چاہتا ہے۔ رفعت کہنے لگے نہیں، رفعت سے مراد ہے تعظیم، تکریم،
تکریم ہونی چاہیے، تعظیم ہونی چاہیے. ضروری تو نہیں کہ عمارت بھی بنے، ضروری تو نہیں ہے کہ اس کے اندر سونا چاندی بھی لگایا جائے. یہیں یہ جملہ بھی سن لیں کہ یہ جوان، یہ بچہ جب سوال کرتا ہے کہ امام حسین کے روزے پر اربوں خربوں روپے کا اور ڈالروں کے سونا لگا ہوا ہے، قیمتی روزہ ہے امام کا، تو امام کا روزہ قیمتی اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ بلند ہو. اللہ قرآن میں حکم دے رہا ہے کہ ان کو بلند کرو، ان کو مزین کرو. ترفع یہ ظاہری رفعت، یہ ظاہری بلندی، عمارت کا خوبصورت ہونا، عمارت کا خوبصورت ہونا، یہ حکم دیا جا رہا ہے. جتنا اس پہ خرچہ کیا جائے کم ہے، جتنا خرچہ کیا جائے کم ہے. کچھ چیزیں علامتی ہوا کرتی ہیں، کچھ چیزیں استعاراتی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں نشانیوں کے طور پر ہوا کرتی ہیں. بہت سارے لوگ اچھی اچھی بولیاں بولتے ہیں، وہ بولیاں اچھی ہیں. مثلا یتیموں کا خیال کریں، مجلسوں کی نیاز نظر کو کم کر دیں. امام حسین کے روزے پہ اربوں خربوں روپے کے اور ڈالروں کے اور کس رقم میں آپ جوڑیں گے، چاندی اور سونا لگا ہوا ہے، وہاں سے فروخت کیا جائے اور یتیموں اور بیواؤں کو دے دیا جائے. بہت سارے لوگ نیاز نظر سے کم کر کے، امام حسین کی عزاداری سے کم کر کے بیواؤں کا خیال کرنے کا شوق رکھتے ہیں، یتیموں کی دیکھ بھال کا شوق رکھتے ہیں. آپ سے بات کرتے ہوئے مجھے اس لیے سکون ہو رہا ہے کہ میں اس وادی کا راہی ہوں. ہمیں معلوم ہے کہ کس انداز سے، اور بہت بڑی تعداد یہاں تشریف فرما ہے شخصیات کہ جو فلاحی کاموں میں مصروف ہیں اور اپنی خدمات کو ادا کر رہے ہیں. نہیں عزیزان گرامی، امام حسین کے ذکر سے کوئی چیز کم کر کے کسی یتیم کو نہیں دینی. امام حسین کی عزاداری اور امام حسین کی نیاز کو کم کر کے کسی بیوہ کے گھر راشن نہیں ڈلوانا. امام حسین کی عزاداری بھرپور ہونی چاہیے، حسین یتیموں کو پال دیں گے. یہ گھر جو اللہ نے اپنے ذکر کے لیے قرار دیے ہیں، انہیں بلند کرنے کی ضرورت ہے.